دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں وہ جو خبر ظاہر ہے خبریں بلکہ آپ یقیناً سن چکے ہیں سب، کہ گیلانی صاحب نے گویا اپ سیٹ کر دیا۔ گیلانی صاحب، یوسف زئی گیلانی صاحب وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ سینٹ کی سیٹ جیت گیا، جبکہ عبدالحفیظ شیخ جو کہ IMF بلیسڈ ہیں اور PTI کے پاس اس وقت خزانہ کا قلمدان ان کے پاس ہے PTI گورنمنٹ میں، تو وہ PTI کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے سینٹ کا جنرل سیٹ کا الیکشن جو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری سے تھا وہ ہار گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ہارے کیوں ہیں۔ نمبر 2، کیا واقعتاً جو وردی والے ہیں حضرات وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ ہارے کیوں ہیں، یعنی حفیظ شیخ ہارے کیوں ہیں اور گیلانی صاحب نے میدان کیوں مارا ہے، کیسے مارا ہے۔ ویسے قومی اسمبلی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں تو 340 لکھے ہوئے ہیں، لیکن یعنی حقیقت یہ ہے کہ 341 ممبر ہیں، صرف ایک شالٹ ہے اور وہ ڈسکا والی سیٹ کا وہ ظاہر ہے ری الیکشن کا سلسلہ ہے۔ تو وہ 341 جو ہیں قومی اسمبلی کے اس وقت ممبر، ان میں سے ایک جو ویسے MMA کی چھتری یا ٹکٹ تلے ہے لیکن جماعت اسلامی کے ہیں، عبدالاکبر چترالی صاحب، وہ گویا وہ خان صاحب کی زبان میں ہڑیلو کٹے یعنی وہ نہ PTI کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ووٹ دینا تھا اور نہ ہی PDM کی کینڈیڈیٹ کو، لہذا باقی 340 تھے۔ 340 میں ویسے یعنی جو کولیشن ہے اس کے 178 ووٹ ہیں جو آفیشلی یعنی وہ کہتے ہیں یا ان کے ویب سائٹ پر قومی اسمبلی پر ہے، اور 157 ہیں، یعنی اس میں سے وہ چترالی صاحب کیونکہ اپوزیشن جو جنرل ہے اس کے PDM کے ساتھ نہیں ہے، اس والے سے کہہ رہا ہوں، اس کنٹیسٹ کے حوالے سے، ادروائز تو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے اپوزیشن۔ تو 157 ہیں، 4 آزاد تھے جن میں علی وزیر بھی ہیں اور محسن داوڑ صاحب ہیں، اس طرح 2 اور ہیں، ایک بھوٹانی صاحب ہیں، ایک علی نواز صاحب ہیں۔ تو بہرحال ایکسپیکٹڈ PTI کے جو اسٹالورٹس تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ انہیں 181 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے، ان کے کینڈیڈیٹ کو 181 ملیں گے، جبکہ اپوزیشن والوں کو جو بھی امیدیں تھیں ان کے اگر وہ 4 بھی ملا لیں، یعنی 157 جمع 4 کر لیں، وہ جو آزاد تھے سارے بھی PDM کے ساتھ جاتے تو 161 بنتے تھے۔ تو انہیں شاید یہ امید تھی کہ کوئی چند ایک دانے جو ہیں، کیونکہ جو PTI کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں سے کوئی نہیں ادھر ادھر ہوا، یعنی نہ کیو لیگ سے، نہ MQM سے، نہ ہی کوئی شاید باپ سے یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے، وہ ہے تو PTI کے اپنے لوگوں میں سے جو PTI کے ٹکٹ پر منتخب شدہ لوگ ہیں ان میں سے۔ تو اپوزیشن کی یہ امید تھی کہ وہ بڑی ٹف فائٹ ہوگی، الٹیمیٹلی وہ جیت جائیں گے موسٹ پروبیبلی، یعنی انہیں ظاہر ایک پوسٹرنگ تو کی جاتی ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن انہیں خدشات تھے کہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاسٹ ایکسپیرینسز کوئی اتنے پلیزنٹ نہیں تھے۔ تو بہرحال انہیں یہ امید تھی کہ ہو سکتا ہے وہ جیت جائیں اور بڑی 1-2 ووٹوں سے جیت جائیں، جبکہ PTI کی حکومت کو یہ امید تھی، حکومت اتحاد کو، کہ انہیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے خاص طور پر آخری دنوں میں بڑا ہوم ورک کیا، خان صاحب نے ملاقاتیں کی، بڑا پروپیگنڈا لانچ کیا گیا، یہاں تک کہ وہ جو اوپن بیلٹ کا کنسیپٹ تھا اس پر بھی بڑی سپریم کورٹ میں جان ماری کی گئی، لیکن بہرحال اپوزیشن نے اور جو بھی آئین پسند لوگ ہیں انہوں نے بڑی ٹف فائٹ دی۔ اب جیتے یوسف زئی گیلانی کیسے، اس کئی فیکٹرز ہیں۔ مثلاً ایک تو فیکٹر سب سے پہلے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، جیسے کہ یوسف زئی گیلانی صاحب فرما رہے تھے یا اور بھی بہت سارے لوگ، حقیقت یہ ہے کہ یعنی یوسف زئی گیلانی کی سیٹ کی حد تک تو وہ نیوٹرل ہیں،
اور نیوٹرل اس حد تک ہی ہیں کہ پہلے ڈانگ سوٹا لے کر وہ پیچھے تھے کہ ہم نے فلاں کو ہرانا ہے اور فلاں کو جتوانا ہے. اس میں گویا وہ خاموش تھے، وہ تماشائی کی حیثیت سے تھے، لیکن ان کی گڈ ول یا گڈ وشز ویسے سائلنٹلی بہرحال پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ ہی تھیں. وہ اس سینس میں نیوٹرل نہیں ہوئے کہ ان کی بالکل کوئی مفاد نہیں ہے اس میں. اب وہ اتنے بھی نیوٹرل، یعنی یہ جو سیمی نیوٹرل کہہ لیں یا ریٹریٹ ہوئے ہیں وقتی طور پر، یا کم از کم اس سیٹ کے کنٹیکسٹ میں وہ کیوں ہیں؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو پی ڈی ایم کی بڑی کوہیسو اور بڑی انٹینسو تحریک، جس میں انہوں نے نام لے لے کر ان بدماشوں کو، ان گنڈوں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا کہ اصل مرض جو ہے یہ لوگ ہیں، یعنی جرنیل ہیں جن کا سرگنا اس وقت قمر باجوہ ہے اور اس کا ڈپٹی سرگنا جو ہے وہ فیاض حمید ہے. اب یہ ایسے شارپ حملے تھے اور اتنے کنسسٹنٹ اور کنزیکٹو حملے تھے کہ ان کی تاب بہرحال وہ نہیں لا سکے اور انہیں ایک حد تک پسپائی ٹیکٹیکل ریٹریٹ سمجھ لیں اختیار کرنی پڑی، تاکہ یہ کرٹیسزم جو ہے کچھ حد تک نرم ہو جائے، بلنٹ ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ اتنی ریٹریٹ انہیں نقصان نہیں پہنچاتی تھی. یعنی یوسف گیلانی اصل میں تو پیپلز پارٹی کے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جو اصل زیر اطاعت پارٹی ہے وہ نون لیگ ہے. باقی میں سپوز پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک جنرل، یعنی کہ دیکھیں جی یہ پرانے لوگ ہیں سیاست میں، انہوں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا، ہم نئی پود تیار کریں گے، اپنے ہاتھوں سے پودے لگائیں گے، خان صاحب وغیرہ، وہ ایک ریٹورک علیحدہ. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو زرداری صاحب سے یا پیپلز پارٹی سے اس وقت ایز سچ کوئی شکایت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دیتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ان کی ایک سیاسی ضرورت ہے کہ وہ بہرحال اس طرح کی صورتحال میں ایک سیاستدان ہونے کے ناطے سیاسی پارٹی اور مقبول کسی حد تک کسی علاقے میں، خاص طور پر اندرونی سندھ میں، اور ایک ریئل کنٹینڈر فار پاور پالیٹکس اس حیثیت سے وہ اس ایکویشن میں بالکل ڈارمنٹ نہیں ہو سکتے. وہ یعنی ایکٹیو ہونے کے لیے انہیں ضروری ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ نظر آئیں. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ فی الحال کوئی گریونس نہیں ہے، کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سندھ میں ان کی حکومت کو ڈسٹرب بھی نہیں کیا گیا پریکٹیکلی. اب یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یعنی فی الحال تو برنٹ جو ان کی طاقت کا ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ نون لیگ نے ابزارو کرنا تھا کہ نون لیگ کو ڈسلاج کیا گیا تھا. ان پر کنسرٹڈ اور کوارڈینیٹڈ حملے ہوئے، عدالتی ٹھگوں کے ذریعے بھی ہوئے، محکمہ زراعت نے زبردستی ٹکٹ ادھر ادھر کیے. وہ ثاقب نثار ٹائپ ایک شخص تھا جو بدقسمتی سے پاکستان کا چیف جسٹس بنا، لیکن وہ اصل میں باوردی لوگوں کا ہرکارہ تھا، تو اس نے بھی نون لیگ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. مطلب یہ ہے کہ سارے حملے بہرحال اس کا ٹارگٹ نواز شریف اور اس کی پارٹی تھی، نہ کہ پیپلز پارٹی یا باقی اپوزیشن پارٹیاں. ہاں ضمنی یہ ہے کہ جب سیٹیں انہوں نے خریدیں چھینی، ان میں سے کچھ دوسرے لوگوں کی بھی تھیں، ان میں کوئی پیپلز پارٹی کی خاص نہیں تھی، جے یو آئی کی کچھ تھی یا باقی چھوٹی پارٹیوں کی کوئی ایک آدھا سیٹ تھی. تو زیادہ میجر چنک جو ہے وہ نون لیگ سے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یوسف گیلانی کیونکہ الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی کے تھے، تو اس لیے کوئی حقیقی گریونس نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کو ان کے خلاف. دوسرا، آپ یعنی اس چیز کے ایک ثبوت کے طور پر یہ دیکھ لیں کہ اسی الیکشن میں، سینٹ کی جنرل سیٹ کے الیکشن میں، اور اس کے ساتھ ہی خواتین کے، دونوں کو کمپیئر کریں کہ یوسف گیلانی کو 169 ووٹ ملے 169، جبکہ خواتین کی سیٹ پر اسی الیکشن میں جو فرزانہ کوثر ہیں وہ نون لیگ کی تھی، ان کو 161 ووٹ ملے، یعنی 8 ووٹ انہیں کم ملے. جبکہ فوزیہ ارشد پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ تھیں خواتین کی نشست پر، ان کو 174 ملے، 13 زیادہ ملے. جبکہ جو جنرل سیٹ ہیں ان پر حفیظ شیخ کو 164 ملے اور 169 گیلانی کو ملے، یعنی 5 ووٹوں کا فرق رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے گیلانی کو ووٹ تو دیے ایز اے پی ڈی ایم کینڈیڈیٹ، لیکن
اس کے ساتھ خاتون کو بہرحال انہوں نے نون لیگ کی خاتون کو ووٹ نہیں دیا۔ ایک تو یہ تھی کہ جو ٹیکٹیکل ریٹریٹ وقتی ایک فیس سیونگ کے لیے یا ایک اپنے کرٹیسزم کو تھوڑا ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اختیار کی سیٹ کی حد تک۔ نمبر 2، پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی خاص گریونس نہیں ہے۔ نمبر 3، یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ ظاہر ہے یعنی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخصیت نہیں ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے خان صاحب کو بھی دکھایا کہ دیکھیں ہم اگر صرف حرکت نہ کریں، بے شک ویسے گڈ وشز تمہارے ساتھ ہوں تو تمہاری یہ کارکردگی ہے، یعنی اس کو بھی اپنی حیثیت یاد دلوائی، ریفریش کیا اس کو کہ دیکھیں تمہارا اتنا ہی پتا ہے کہ ہمارے بغیر تم زیرو ہو۔ اب اس کے علاوہ جو فیکٹرز تھے اس میں یہ کہ حفیظ شیخ کے کیونکہ ایک نان الیکٹڈ آدمی ہیں اور امپورٹڈ لوگ ہیں تو جنرلی ایک ڈسکنٹنٹ پائی جاتی ہے جو بہرحال پاکستان کے اندر رہنے والے اور ووٹ لے کر آنے والے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی میں کیونکہ ڈویژنس ہیں۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ خان صاحب اپنی نخوت کا شکار رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو لفٹ نہیں کراتے۔ تیسرا یہ ہے اپنا اس سے جو بھی نمبر بلا رہے، پانچواں یہ ہے کہ جو پہلے یعنی جہاز بھر بھر کے لانے والے لوگ تھے وہ بھی ذرا ان ایکٹیو تھے۔ تو جہاں تک یہ پیسوں کی بات ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پیسے انہوں نے لی۔ سورج کو لگے دھبا قدرت کے کش میں ہیں، بت ہم کو کہیں کافر یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ووٹ خراب ہوئے ہیں ان میں شنید یہ ہے کہ خان صاحب کا اپنا ووٹ بھی ہے اور شہریار افریدی کا بھی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی پیسے لے لیے۔ جی وہ شہریار افریدی نے تو جان اللہ کو دینی ہے اور جو جرائم ہیں ان کا ثبوت اپنے پاس رکھنا ہے اور ووٹ بھی اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ اور خان صاحب جو ہیں وہ اب اس کو ریلیویٹ کریں، اس کو کوارڈینیٹ کریں اس سے جو یہ اوپن بیلٹ کا الیکشن سینٹ کا اس والے سے کیس تھا تو ججز کے ریمارکس میں ایک صاحب یہ بھی فرما رہے تھے کہ دیکھیں اگر کوئی ان پڑھ ہو اور وہ مدد چاہے یعنی تو پھر سیکریسی کا کیا ہوگا۔ شاید ان کا اشارہ خان صاحب کی طرف تھا یا شہریار افریدی کی طرف تھا، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ان کو ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب کی سے بھی ناراض لوگ تھے، آپس میں ڈویژنس تھیں، وہ جہاز کی سہولت موجود نہیں تھی، فائنانشیئرس جو تھے وہ کچھ ناراض تھے۔ اور پھر یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے پیسے لگائے، وہ پیر صاحب ہیں جو گدی نشین ہوتے ہیں، وہ پیسے خرچ نہیں کرتے، وہ اکٹھے تو کر سکتے خرچ نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف بھی کیونکہ خان صاحب بھی اصل میں تو پیر ہی ہیں، پیر اس لیے ہیں کہ کسی جو شیخانی ہوتی ہے اس کا خامد جو ہے شیخ ہوتا ہے، جو جٹی ہوتی ہے اس کا خامد جٹ ہوتا ہے، جو پیرنی ہے اس کا خامد پھر پیر ہی ہوگا۔ تو خان صاحب بھی دراصل سجادہ نشین ہی ہیں، تو دو سجادہ نشین تھے۔ اب ہاں زرداری صاحب کے متعلق تو کو کر سکتے ہیں، کوئی پیسے خرچ کرنے کی بھی صلاحیت اور حوصلہ رکھتے ہیں، جبکہ خان صاحب جو ہیں وہ تو صدقات خیرات کہیں ناچ گانے سے بھی پیسے مل جائیں تو وہ مائنڈ نہیں کرتے، وہ بڑے کھلے دل کے آدمی ہیں، لیکن خرچ جو ہے کرنا ان کے لیے بھی سمجھ لیں کہ خاصا دشوار ہے، لہذا وہ عموماً کسی کی جیب پر اے ٹی ایم وغیرہ پر انحصار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس موجودہ صورتحال میں حفیظ شیخ تو خرچ کرنے سے رہا اور خان صاحب جو ہیں وہ پیدا ہی خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوئے، وہ تو اکٹھے کرنے کے لیے ہوئے۔ حالانکہ انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال میں جو کما لیا ہے ان کے اے ٹی ایمز والوں نے اور ان کے کچن چلانے والوں نے اور خود خان صاحب نے، وہ لامحدود ہے، اس کا اگر 0.5% بھی خرچ کر دیتے تو کئی گیلانیوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ اب وہ تفنن طبع کے لیے کہ خان صاحب کے متعلق تو مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ وہ چندے کے شوقین ہیں تو ہو سکتا ہے گیلانی صاحب نے کوئی انڈائریکٹلی چندہ دے دیا ہو کہ چلو پورا ووٹ مجھے نہ دینا، خراب تو کر دینا، تو خان صاحب نے اپنا بھی ووٹ خراب کر دیا اور شہریار افریدی نے تو جان اللہ کو دینی ہے، وہ تو پیسے لے ہی نہیں سکتے ہیں جی۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہوا کہ وہ حفیظ شیخ جو ہے وہ بھی ایک انپاپولر چیز تھی، تو لوگوں نے ایک وینٹ کیا اپنا اینگر، اور چھتری والے موجود نہیں تھے،
تو اس لیے بہرحال یہ سارے فیکٹرز جو ہیں کولیکٹیولی وہ ہار پر منتج ہوئے. دیکھیں 169 اور 164 5 کا فرق ہے, 7 ریجیکٹڈ ہیں. اب اس میں ظاہر سارے تو پی ٹی آئی کے ریجیکٹڈ نہیں ہو سکتے نا, اس میں کچھ دوسرے بھی ہوں گے. تو بہرحال اسٹل بڑا ٹف اپنا کنٹیسٹ تھا. تو میدان جو ہے یوسف رضا گیلانی نے مارا. تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اجازت دیں جناب, خدا حافظ.